بلوچستان میں پھر دشمنوں کا وار، فائرنگ کے 2 مختلف واقعات میں 11 افراد جاں بحق۔ نوشکی میں قومی شراب پر مسلح افراد نے 9 مسافروں کو بس سے اتار کر اغوا کیا۔ مغویوں کی لاشیں قریبی پہاڑی کے قریب پل کے نیچے سے ملی۔ پولیس کے مطابق مسافر بس کوئٹہ سے تفتان جا رہی تھی۔ قتل کیے گئے مسافروں کا تعلق پنجاب کے علاقے منڈی بہاؤدین، گجرانوالہ اور وزیرآباد سے ہے۔ کسی اغوا کار کو ہلاک یا گرفتار کرنے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ نوشکی میں قومی شراب پر گاڑی پر فائرنگ کے ایک اور واقعے میں 2 افراد جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں نوشکی سے JUI کے رکن بلوچستان اسمبلی غلام دستگیر بادینی کے بھائی بھی شامل۔ وزیراعظم کی نوشکی میں مسافروں کے قتل کی مذمت، متعلقہ اداروں سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ شہباز شریف نے کہا مجرموں اور ان کے سہولت کاروں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی، دہشت گردی کے افرت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ دکھ کی اس گھڑی میں سوگوار خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیراعظم کی مقتولین کے لیے فاتح خانی لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا اندھوناک واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، ہماری تمام تر ہمدردیاں غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ دکھ کی گھڑی میں سوگوار خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ قائد اعظم کے پاکستان میں ایسے افسوسناک واقعے کی کوئی گنجائش نہیں۔ مسافروں کا قتل غیر انسانی فعل، دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی نوشکی میں فائرنگ سے 11 افراد کے قتل کی مذمت، کہا واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ معصوم افراد پر حملوں میں ملوث دہشت گردوں کا پیچھا کریں گے۔ دہشت گردی کے واقعات کا مقصد بلوچستان کے امن کو سبوتاژ کرنا ہے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش، آسمانی بجلی گرنے سے 4 افراد جاں بحق۔ قلعہ عبداللہ، پشین، مسلم باغ، زیارت، سنجاوی میں موسلا دھار بارش ہوئی۔ چمن، کوزک ٹاپ، شیلا باغ میں بھی تیز بارش۔ کوئٹہ چمن شاہراہ پر ٹریفک متاثر۔ بارش اور ٹھنڈی ہواؤں کے باعث گرمی کی شدت میں کمی۔ کوئٹہ، پشین، مستونگ اور صوبے کے دیگر علاقوں میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران مزید موسلادھار بارش کی پیشگوئی۔ بلوچستان میں وارننگ جاری، تمام ڈپٹی کمشنرز کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ پنجاب کے کئی شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، جل تھل ایک ہو گیا۔ کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی منقطع۔ جنوبی پنجاب کے 13 اضلاع میں تیز ہواؤں کے جھکڑ کے ساتھ بارش سے 128 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ ساہیوال، بہاولپور، بہاول نگر، رحیم یار خان اور خانیوال کے علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ کراچی میں بھی آج اور کل بادل برسنے کا امکان۔ پختونخوا میں پارا چنار شہر اور ملکہ علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری۔ وادی نیلم میں سیاحتی مقامات پر تیز آندھی کے ساتھ بارش، جاتی سردی دوبارہ لوٹ آئی۔ بارشوں کا سلسلہ 15 اپریل تک وقفے سے جاری رہنے کا امکان۔ دفعہ 144 کے باوجود اپوزیشن اتحاد کا بلوچستان کے ضلع پشین میں جلسہ۔ ضلع انتظامیہ نے گزشتہ روز پشین میں دفعہ 144 نافذ کی تھی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق شہر میں 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ گزشتہ روز کوئٹہ میں اپوزیشن اتحاد میں شامل جماعتوں کے اجلاس ہوا تھا، جس میں بلوچستان سے احتجاجی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ احتجاجی تحریک کو تحریک تحفظ آئین کا نام دیا گیا تھا۔ صحیح حکومت بنتی تو PTI کی حکومت ہوتی، یہ لوگ فارم 47 کی بیساکھیوں پر کھڑے ہیں۔ عمر ایوب کا پشین میں جلسے سے خطاب، کہا راتوں رات نتائج تبدیل کیے گئے، آئین کی پاسداری ہوگی تو بانی PTI جیل سے باہر ہوں گے، عوام کا سمندر انہیں بہا کر لے جائے گا۔ شاہ محمود قریشی، چودھری پرویز الہی اور بشرا بی بی کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا۔ آئین کو تحفظ ہمارا ہدف ہے، اسے پورا کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ملاقات۔ وزیر خزانہ نے وزیر اعظم کو اپنے دورہ امریکہ بارے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آج 1 ہفتے کے دورے پر واشنگٹن روانہ ہوں گے۔ دورے کا مقصد ورلڈ بینک اور IMF کے موسم بہار کے اجلاس میں شرکت کرنا ہے۔ وزیر خزانہ کی IMF کی MD کے علاوہ جونیئر لیول کے امریکی حکام سے ملاقاتیں بھی شیڈول ہیں۔ وزیر خزانہ امریکی نائب وزیر ڈونلڈ لو اور ڈپٹی سیکرٹری خزانہ سے بھی ملیں گے۔ پاکستان نے موجودہ پروگرام کامیابی سے مکمل کر لیا۔ IMF بورڈ رواں ماہ کے آخر میں پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے کا جائزہ لے گا۔ سربراہ IMF کرسٹلینا جارجیوا کا واشنگٹن میں اٹلانٹک کونسل کے تھنک ٹینک کی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا اور معیشت قدرے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ پاکستان میں اب بھی بہت سے مسائل حل طلب ہیں۔
پاکستان میں غذائی عدم تحفظ بڑھنے لگا، بنیادی سہولیاتیں، تعلیم اور صحت کی خدمات تک فراہمی میں بھی کمی، مہنگائی کے باعث اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ، ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق سفری لاگت میں اضافہ علاج معالجے تک رسائی تاخیر کا سبب بن سکتا ہے، نقل و حمل کی لاگت میں اضافے سے اسکول صحت کے اخراجات بھی بڑھ گئے، سندھ کے PK بلوچستان کے 43 دیہی اضلاع میں غذائی قلت بڑھنے کا خدشہ، پاکستان میں بے روزگاری کے باعث غذائی مہنگائی زیادہ ہے، غریب گھرانوں کا 50% بجٹ خوراک پر خرچ ہو جاتا ہے، مہنگائی غریب اور نادر گھرانوں پر زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بعد شیر افضل مروت کا بھی عوام کو قانون ہاتھ میں لینے کا مشورہ، کہا اگر کوئی چور یا ڈکیت فائرنگ کرے تو آپ بھی اس پر فائرنگ کر دیں، ملک میں لا قانونیت ہے، عوام چور ڈاکوں کے رحم و کرم پر ہے۔ شیر افضل مروت کا بانی PTI کی رہائی کے لیے ملک گیر احتجاجی تحریک بھی شروع کرنے کا اعلان، کہا بانی PTI جلد عوام کے درمیان ہوں گے، موجودہ نااہل وفاقی حکومت 1 سال سے زیادہ نہیں چل سکتی۔ شیر افضل مروت سے قبل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے عوام کو رشوت مانگنے والے کے سر میں اینٹ مارنے کا کہا تھا، تقریب سے خطاب میں کہا تھا رشوت مانگنے کے سر میں اینٹ مار دیں اور نام میرا لیں، میں ذمہ دار ہوں گا۔ کراچی لانڈی مسجد کالونی میں فائرنگ کی زد میں آ کر رکشہ ڈرائیور جاں بحق، بنارس میں معمولی جھگڑے میں دوست نے فائرنگ کر کے اپنے 2 دوستوں کو زخمی کر دیا، منگو پیر میں آپسی جھگڑے کے دوران تیز دھار آلے سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ بھاول نگر واقعے کی سیکیورٹی اور پولیس حکام پر مشتمل ٹیم مشترکہ انکوائری کرے گی، قوانین کی خلاف ورزی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی ذمہ داری کا تعین کیا جائے گا۔ ISPR کے مطابق بھاول نگر میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جسے فوج اور پولیس حکام کی مشترکہ کوششوں سے فوری طور پر حل کیا گیا۔ معاملہ حل ہونے کے باوجود مخصوص مقاصد کے حامل بعض دھڑوں نے ریاستی اداروں اور سرکاری محکموں کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا شروع کیا۔ مشترکہ انکوائری کے ذمہ داروں کا تعین اور حقائق کا پتہ لگ سکے گا۔ پنجاب حکومت نے بھاول نگر واقعے کی تحقیقات کے لیے مشترکہ انکوائری ٹیم تشکیل دے دی۔ ایک بیان میں پنجاب حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بھاول نگر واقعہ افسوسناک ہے، محکمہ داخلہ اور سیکیورٹی اداروں پر مشتمل جوائنٹ انکوائری ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے، مفاد پرستوں کو ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ IG پنجاب عثمان انور کا کہنا ہے بھاول نگر واقعے پر سوشل میڈیا پر اداروں میں ٹکراؤ کا تاثر دینے کی کوشش کی گئی، مایوسی پھیلانے کے لیے پرانی ویڈیوز کو بھی سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، پولیس اور فورس کے درمیان فیملی جیسے رشتے کو توڑنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ وفاقی دارالحکومت میں بھی پولیو ورکرز غیر محفوظ، F9 پارک میں بچوں کو قطرے پلانے والے پولیو ورکرز پر نوجوانوں کا تشدد، FIR درج ہونے کے بعد ملزمان گرفتاری کے بعد رہا بھی کر دیے گئے، مبینہ طور پر ملزمان کو سیاسی سفارش اور رشوت وصولی کے بعد رہا کیا گیا۔ کراچی میں ٹرین میں خاتون پر تشدد کرنے والا پولیس اہلکار گرفتار، واقعہ 7 اپریل کو ملت ایکسپریس میں پیش آیا۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد IG ریلویز پولیس نے واقعے کا نوٹس لے لیا تھا۔ DIG ساؤتھ کا کہنا ہے ایسے اہلکار کسی رعایت کے مستحق نہیں، اہلکار کے خلاف قانونی کارروائی کے علاوہ سخت محکمانہ کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ ASF نے کراچی ایئرپورٹ پر بچی سے ناروا سلوک کو اہلکار کا انفرادی عمل قرار دے دیا، کہا واقعے میں ملوث اہلکار کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ چند دن قبل کراچی ایئرپورٹ پر AS اہلکار نے باپ کو ویلکم کرنے کے لیے جانے والی بچی کو بالوں سے پکڑ کر زمین پر گرا دیا تھا، بچی روتے ہوئے بے بس باپ کے پاس واپس چلی گئی۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے کیڈٹ کا رائل ملٹری اکیڈمی میں نمایاں احساس، PMA 148 لانگ کورس کے جنٹل مین کیڈٹ عبداللہ نے اپریل 2022 میں رائل ملٹری اکیڈمی سینڈہرسٹ انگلینڈ میں شمولیت اختیار کی۔ دوران تربیت GC عبداللہ نے بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے پاکستان کا نام روشن کیا اور 12 اپریل 2024 کو گریجویشن مکمل کی۔ رائل ملٹری اکیڈمی میں تربیت کے دوران ان کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں ایک شاندار تقریب میں انہیں ہارٹ میرٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔